نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ محترم سامعین کرام، کل کے بیان میں ہم نے یہ آپ کو بات بتلائی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کی عظمت اور فضیلت پر ایک عظیم خطبہ، ایک طویل خطبہ، ایک بڑا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کا چھوٹا سا حصہ کل آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا، وہ پارٹ 1 ہو گیا۔ اب اس کے آگے کا حصہ ہم آپ کے سامنے اب بیان کر رہے ہیں، پارٹ 2۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جعل اللہ قیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فی فریضۃ فیما سواہ، ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضہ فیما سواہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو غیر فرض کیا ہے، نفل کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی بھی عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نفل یا سنت وغیرہ پڑھ کر، تو وہ دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے آقا نے یہ فرمایا: وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں مؤمن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گا اور جہنم سے نجات کا سبب بنے گا۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ، اور اس کو روزہ کھلوانے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا ہے، اور روزے رکھنے والے کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس مبارک مہینے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب کو بڑھا دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر جو آدمی فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نفل یا سنت پر عمل کرے گا تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اگر آدمی کوئی ایک روزہ بھی کھلوا دے گا، چاہے وہ صرف پانی سے ہی کسی کا کھلوا دے، تو یہ روزہ کھلوانا اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔